اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی صاحب قبلہ، شہ نشین تشریف فرما حضرت مولانا سید عارف پاشا صاحب، حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب، حضرت مولانا سید شفیع پاشا صاحب، حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری صاحب اور جناب داؤد خان صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھی ہو، عزیزان ملت، میں شکر گزار ہوں کرنول میلاد کمیٹی کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر جلسے میلاد النبی میں مدعو کیا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے میں اسد الدین اویسی کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارک کے سلسلے میں علماء اکرام نے تصریح فرمائی کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو رمضان، قرآن، زکوٰۃ، ایمان، یہ تمام چیزیں ہم کو نہیں ملتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء نے صحیح فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ عزیزان ملت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دیں تاکہ اس کے ذریعے اس کا بندہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی تمیز اس میں پیدا ہو سکے، اچھے اور برے کی تمیز اس میں پیدا ہو سکے۔ یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، مگر آپ دیکھتے عزیزان ملت، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، مگر جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پر بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی ایک آیات ہے، اس آیات کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، اور اس آیات سے اگر میں غلط نہ کہوں علماء اکرام کی موجودگی میں سورہ احزاب کی رکوع کی پہلی آیات، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتایا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری امت کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے سلسلے میں علماء اکرام نے مختلف تفاسیر میں لکھا کہ یہ قرآن کریم کی آیات غزوہ تبوک کے وقت نازل کی گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اس غزوے میں شرکت کرو، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شرکت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں گے۔ اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے ماں باپ کے مشورے پر اس کو موقوف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیات کو نازل کیا کہ اے مومنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ تو معلوم ہوا عزیزان ملت کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنی جان کے مالک نہیں رہتے، بلکہ ہماری جان کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اسی لیے تفسیر روح البیان میں لکھا گیا، تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو صبح قیامت تک ہم کو پیغام دیا گیا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے اپنی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور تفسیر میں حضرت آپ تشریف لائیے، آپ آئیے، کرسی لے لیں گے، اوپر کرسی، اچھا بیعت بھی ہوتی ہے، آئیے کرسی لے لیں، کرسی لے لیں، کرسی لے لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بسم اللہ النبی، بسم اللہ النبی، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں صاحب کا کہ صاحب اوپر تشریف لا لیے، ورنہ یہ بیعت بھی ہے کہ میں یہاں پر کھڑے رہ کر خطاب کر رہا ہوں اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت، ایک اور قرآن کی تفسیر میں یہ لکھا گیا اسی قرآن کریم کی آیت کے سلسلے میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر شہرک کٹ جاتی ہے کسی انسان کی تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی انسان کی شہرک ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے،